اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين الله ورسوله واتقوا اللہ وان اللہ سمیع علیم. صلوات پڑھتے ہیں. عزیزان محترم، ہم نے گزشتہ لیکچرز کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کی جو تقوی سے متعلق آیت ہے کہ جس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے جن آیات میں کہ اگر انسان تقوی کا حامل ہو، رائٹیسنس اور پائسنس، اور اگر انسان کے پاس تقوی ہو تو اس کی تاثیر کیا ہوتی ہے، اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے. ایک گفتگو خود تقوی کی حقیقت اور تقوی کی ماہیت ہے، اور ایک کا تعلق اس کی تاثیر سے ہے. تو ہم نے قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت کی اور اس کی میں نے تفصیلات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کتنے باریک نکات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تقوی کی تاثیر. پہلی قرآن کی آیت کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو میں تمہیں فرقان عطا کروں گا، میں تمہیں صحیح اور غلط کی پہچان بتاؤں گا. تو گویا قرآن تعلیم کے مسئلے کو، علم کے مسئلے کو حکمت سے جدا کرتا ہے. حکمت یعنی جہاں پر انسان کے پاس بصیرت ہو، انسان کے پاس تشخیص ہو حق اور باطل کو ایک دوسرے سے تمیز دینے کی. اس لیے کہ ہم اپنی زندگی میں ہمارے پاس علم تو ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہم زندگی میں حقائق کو بہتر طور پر سمجھ سکیں، ہم لاجیکلی چیزوں کو ایویلویٹ کر سکیں، اور ہم جو ہے وہ صحیح اور غلط کی پہچان کر سکیں. پھر ہم نے قرآن کی ایک اور آیت کی تلاوت کی کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو میں تمہیں مشکلات سے نکلنے کا راستہ بتاؤں گا. اب دیکھیں کتنی قرآن مجید کی کتنی خوبصورت آیت ہے کہ تقوی کا ایک جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب اپنی زندگی میں جو مشکلات، جو مصائب، جو رنج و غم، طرح طرح کی مشکلات ہیں جو ہماری زندگی میں آتی ہیں. ہم اپنی زندگی میں چیلنجز کو فیس کرتے ہیں، کبھی سکنس کی صورت میں، کبھی سخت قسم کی بیماریوں کی صورت میں، کبھی دوسری قدرتی آفات کی صورت میں. مختلف قسم کے مصائب اور مختلف قسم کی مشکلات ہماری زندگی میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے میں تمہیں وہ بصیرت عطا کروں گا، میں تمہیں وہ گہرائی عطا کروں گا، میں تمہیں وہ شعور عطا کروں گا، میں تمہیں وہ اویئرنیس عطا کروں گا اور انسائٹ فل بناؤں گا، جس کے ذریعے سے میں تمہیں ان مصائب، مصیبتوں، کلیمٹیز، افلکشن اور یہ جو مشکلات ہیں اس سے نکلنے کا ایگزٹ پوائنٹ بتاؤں گا. میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم اپنی مشکلات سے کس طرح نکل سکتے ہو. اور میں نے کل کی اپنے درس میں نے اشارہ کیا کہ قرآن کا فوکس اس پہ نہیں ہے کہ جو مصیبت ہماری ہے اس مصیبت کو ہم ختم کر دیں. قرآن کا فوکس ہرگز اس پہ نہیں ہے. احادیث اور روایات کا فوکس بھی اس کے اوپر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک یہ دنیا ہے اس وقت تک مصیبتیں اور مصائب بھی ہیں، اس وقت تک مشکلات بھی ہیں. آپ کب تک مشکلات سے بھاگتے رہیں گے؟ کب تک؟ ایک مشکل اگر ہماری حل ہوگی تو دوسری مشکل شروع ہو جائے گی، دوسری ختم ہوگی تو تیسری شروع ہو جائے گی. لہٰذا قرآن اس سے زیادہ ڈیپتھ میں جا کر ایک مومن کی تربیت کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم مسائل کے بارے میں،
مصیبتوں کے بارے میں، کلیمٹیز کے بارے میں، افلکشنز جو ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم اپنے ویو پوائنٹ کو چینج کریں، اپنی اپروچ کو چینج کریں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کل جو میں نے بڑی امپورٹنٹ آیت پڑھی کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اور عام طور سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مشکل جب ختم ہو جائے گی تو آسانی آ جائے گی. قرآن یہ نہیں کہتا. قرآن بہت گہرائی میں جا کے بات کرتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک مشکل ہے، آپ اس کو سرفیس پہ دیکھیں گے تو وہ آپ کے لیے مشکل ہے، لیکن جب آپ اس کی گہرائی میں اتر جائیں گے تو وہی مشکل آپ کے لیے آسانی میں تبدیل ہو جائے گی، وہی مشکل آپ کے لیے اطمینان و سکون میں تبدیل ہو جائے گی. یعنی ایک ہی چیز ہے اور وہ مشکل اس وقت بنے گی کہ جب آپ اس کو صحیح طرح ڈیل نہ کریں، جب آپ اس کو صحیح طرح ٹیکل نہ کریں. اگر آپ اس کو صحیح طرح ٹیکل نہیں کریں گے تو وہ مشکل، اب میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ جو چیز ہمارے لیے مصیبت تھی، جو مشکل تھی، جو رنج و غم تھا، وہ حقیقی مشکل میں تبدیل ہو جائے گی، وہ حقیقی شر میں تبدیل ہو جائے گی. شر کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو ہمیں نقصان پہنچائے اس کو ہم شر کہتے ہیں. ایول کہتے ہیں ہر وہ چیز جو ہمیں نقصان پہنچائے. تو ہم نے تفصیل کے ساتھ، میں نے کل اس پر بھی روشنی ڈالی. قرآن مجید کی 2 آیتیں تھیں کہ جو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اشارہ کروں. کل میں چاہتا تھا بہت تفصیل سے ان 2 آیتوں پہ روشنی ڈالوں، لیکن میں کچھ آگے کی بات کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ جو نکات، جو آسپیکٹس اور پوائنٹس جن کو میں ڈسکس کرنا چاہتا تھا اور میں نے ابھی نہیں کیے، وہ میں آج سے سورہ حجرات کی جو آیات میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ ان آیات کے ذیل میں میں چاہوں گا کہ ان نکات کو بھی میں ساتھ ساتھ لے کر آؤں. تو قرآن مجید ایک مقام پر ہی فرماتا ہے فَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. انسان کی خلقت کے بارے میں قرآن اشارہ کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ وحی الہی، یہ جو جس کو ہم وحی کہتے ہیں، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، جس کو ہم روایات اور احادیث سے اہل بیت علیہ السلام کہتے ہیں، جس کو ہم سنت رسول کہتے ہیں، قرآن بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک بڑی گہری بات کرتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے تمہیں وحی کے ذریعے سے بعض چیزوں کی انفارمیشن نہ پہنچائی ہوتی، بعض چیزوں کا علم تمہیں قرآن کے ذریعے سے اور سنت رسول کے ذریعے سے نہ ملتا تو تم قیامت تک وہ علم حاصل نہیں کر سکتے. تم کبھی اس علم کو، تم اس قابل ہی نہیں تھے. تمہاری اتنی، اور رسول کو بھی خطاب کیا ہے، اے رسول جو ہم تم کو دے رہے ہیں وہ تم خود سیکھ ہی نہیں سکتے تھے، وہ تم ایکسپلور کر ہی نہیں سکتے تھے. اور انسانوں کو بھی خطاب ہے کہ جو ہم تم کو دے رہے ہیں وہ تم حاصل کر ہی نہیں سکتے تھے. گویا قرآن کیا کہنا چاہتا ہے کہ ہم جب اپنی جو ہماری علم ہے، جو ہماری انفارمیشن کے سورسز ہیں، ان ریسورسز کو اگر ہم دیکھیں، کہ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ہمارے پاس علم کہاں سے آتا ہے، تو آپ کہیں گے کہ اس کے مختلف سورسز ہیں. مثال کے طور پر ہسٹری، جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو آپ کو علم حاصل ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو جو ہے وہ عقل کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے، یا اس عالم طبیعت، یہ جو سائنس ہے، یہ عالم طبیعت جو ہے، یہ جو یونیورس ہے، اس کا مشاہدہ کرنے سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے. پھر اس کے نتیجے میں یہ سائنس، میڈیکل سائنس اور دوسری سائنسز آہستہ آہستہ ڈیولپ ہونا شروع ہوئی. تو یہ سورسز ہیں ہمارے علم کے. لیکن اگر وہ لوگ کہ جو وحی پر، قرآن پر، خدا پر اعتماد نہیں کرتے، ایمان نہیں رکھتے، وہ ایک علم کے بہت بڑے ذریعے سے محروم رہ جاتے ہیں. یعنی سورس آف انفارمیشن سے آپ محروم ہو رہے ہیں. تو یہ وحی الہی کو ہمیں اس نظر سے بھی دیکھنا چاہیے کہ قرآن ہمیں، ظاہر ہے کہ جس نے ہمیں خلق کیا ہے، اگر آپ کوئی ایک کسی آٹو موبائل کے کارخانے میں ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، آپ گاڑیاں بناتے ہیں، جو جس کا خالق ہوتا ہے، جو جس چیز کو خلق کرتا ہے، وہی اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے. وہی جانتا ہے کہ اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کن کن کنڈیشنز اور شرائط کو مد نظر رکھنا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلق کیا ہے، اور خلق کرنے والا بہتر جانتا ہے کہ ہماری نیڈز کیا ہیں، ہماری خواہشات کیا ہیں، ہماری میٹیریلسٹک اور اسپریچول نیڈز کیا ہیں، کیا چیز ہمارے فائدے میں ہے، کیا چیز ہمارے نقصان میں ہے. ہم خود اس کو سمجھنے کے قابل نہیں ہیں.
اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام حقائق سے آگاہ نہ کرے تو قرآن مجید کی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بہت زیادہ بے صبرہ ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ امپیشنٹ ہے. یہ جو ریسٹلیسنس ہے انسان کے اندر وہ بہت زیادہ ہے کہ جب اس کو کوئی شر چھوتا ہے، جب اس کو کوئی ایول جو ہے، جب اس کو کوئی برائی یا ایول یا مصیبت یا مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ جزوعہ، تو وہ امپیشنٹ ہو جاتا ہے، وہ بہت زیادہ اضطراب کا ثبوت دیتا ہے، اس کے اندر ایک اینگزائٹی کسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے ریسٹلیس ہونے کے بارے میں قرآن بات کرتا ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے کہ انسان جو ہے جب اس کو کوئی اچھی چیز ملتی ہے، جب ہم اس کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو وہ نعمت کیا کرتا ہے؟ منوعہ، تو اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ اس نعمت کو دوسروں تک نہیں پہنچاتا. اب ظاہر ہے کہ اس میں مفسرین نے بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور یہ گفتگو اس میں آتی ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے، کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ انسان کو ایسا بناتا. یہ تو کوئی منفی چیز ہے، یہ تو کوئی پازیٹیو چیز نہیں ہے. لیکن اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں اس فلسفہ اخلاق جو قرآن ہمیں دینا چاہتا ہے اس فلسفہ اخلاق کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور وہ فلسفہ اخلاق یہ ہے کہ ایک چیز اللہ تعالیٰ انیشیلی طور پر ہمیں عطا کرتا ہے، جو مثال کے طور پر جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کو جب آپ تک کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی مشکل پہنچتی ہے تو انسان جو ہے وہ ریسٹلیس ہو جاتا ہے، انسان امپیشنٹ ہو جاتا ہے، انسان مضطرب ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں گے ایک بچے کی مثال لیں آپ، ایک بچہ جب وہ مثلا اس کو ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے تو انجیکشن سے وہ گھبراتا ہے، وہ ڈرتا ہے، وہ روتا ہے، تو وہ اس کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھتا ہے. لیکن اس بچے کو یہ نہیں پتا کہ یہ انجیکشن اس کے فائدے میں ہے. وہی بچہ جو رو رہا ہوتا ہے اس کی ماں ہنس رہی ہوتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی ہم نے اس پر غور کیا کہ اس کا مطلب ہے یہ لیول بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس لیول پر اللہ تعالیٰ نے جو چیز اس بچے کو دی ہے وہ اس کے لیے کمال کا باعث ہے، وہ اس کے لیے پرفیکشن کا باعث ہے کہ جہاں اس کو چھوٹی ترین چیز نظر آئے کہ اس کو نقصان پہنچا رہی ہے تو فوراً خوف سے وہ پیچھے ہٹتا ہے، فوراً اس کے اندر اضطراب پیدا ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہی بچہ 20 سال کی عمر میں جا کے اس کا یہی رویہ رہ جائے تو وہ چیز کمال نہیں ہوتی بلکہ نقص میں تبدیل ہو جاتی ہے. وہ چیز جو ہے وہ ڈیفیشنسی بن جاتی ہے، وہ چیز اس کی شارٹ کمنگ بن جاتی ہے. اسی طریقے سے اب بچپن میں ایک بچہ ہے، ماں باپ ہیں اس کو جا کے کھلونا لا کے دیتے ہیں. اب اگر وہی ماں باپ اس سے کھلونے واپس لینا چاہیں تو بچہ رونے لگتا ہے. تو یہ قرآن یہی کہتا ہے کہ انسان کو ہم نے ایسا بنایا ہے کہ جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ کسی کو دینا نہیں چاہتا. لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ باپ جو اس سے کھلونے واپس لے رہا ہے اس کی جگہ اس کو بہتر چیز عطا کرنا چاہتا ہے. لیکن اس بچے میں اتنا شعور نہیں ہوتا. لیکن اگر یہی چیز ہمارے اندر باقی رہے اور 20 سال کی عمر میں بھی جو چیز بھی نعمت ہمیں ملے اور اس کو ہم پکڑ کے بیٹھ جائیں اور دوسروں تک اس نعمت کو نہ پہنچائیں تو وہی چیز جو بچپن میں ایک کمال تھی اور پرفیکشن تھی وہی چیز ہمارے لیے نقص و عیب کا باعث بن جائے گی. صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. تو لہٰذا جو فلسفہ اخلاق قرآن سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی تربیت کریں. یعنی اگر بچپن میں ہمارے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ساری عمر ہم جو ہے ظاہری طور پر تو بڑے ہو جائیں، ظاہری طور پر تو 20-30 سال کے ہو جائیں، لیکن ہماری جو اصل روح ہے یا ہماری جو اصل حقیقت ہے اس میں وہی بچپنا پن موجود ہو. یہ چیز جو ہے بہت زیادہ ہماری سوسائٹیز میں دیکھنے کو ملتی ہے. یہ اخلاق اسی لیے امپورٹنٹ ہے، یہ موریلٹی اور ایتھک اسی لیے امپورٹنٹ ہے کہ تاکہ ہم حقیقی معنی میں اپنی ایج کے ساتھ ساتھ جو ڈیولپمنٹ ہماری ہونی چاہیے اس ڈیولپمنٹ کے مطابق ہم کام کریں. آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو جب برا کام کرتے ہیں، کوئی غلط کام کرتے ہیں، کسی پر ظلم کرتے ہیں تو انہیں قرآن اور حدیث میں بڑی خوبصورتی سے کہا گیا ہے کہ دراصل جب انسان کو اپنی ورتھ کا پتہ نہ ہو، جب انسان کو اپنی ویلیو کا پتہ نہ ہو تو وہ دوسرے پر ظلم کرتا ہے.
ورنہ اگر انسان کو اپنی انسانیت کا علم ہو، اگر انسان کو اپنی ورتھ کا پتہ ہو، اپنی ویلیو کا پتہ ہو، تو وہ کبھی بھی کسی کے پاس جو ہے وہ غلط کام نہیں کرے گا، کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ جو ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ جو ہم ایک دوسرے کے شر کا باعث بنتے ہیں، دراصل ہمیں اپنی ویلیو ہمارے نزدیک نہیں ہوتی، ہم خود اپنا احترام کرنا نہیں چاہتے، ہمیں خود اپنی عزت ہمارے نزدیک ملحوظ خاطر نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مشکلات ہوتی۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اذا مسہ شرًا، جب انسان کو شر پہنچتا ہے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، وہ مضطرب ہو جاتا ہے۔ اور لیکن اس پر کنٹرول کرنے کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی اپروچ کو ٹھیک کریں۔ میں نے اس دنیا کو ایک امتحان بنایا ہے، میں نے اس دنیا کو ایک ٹرائل بنایا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِأَيِّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کیا کہ تاکہ، اب دیکھیں سوال ہے کہ ہمیں کیوں خلق کیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے خلق کیا کہ ہمارا امتحان لے سکے۔ پھر آپ سوال کریں گے کہ امتحان کیوں لے؟ تو قرآن کہتے ہیں بِأَيِّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے عمل میں بہتر ہے، تم میں سے کون ہے جو اچھا عمل انجام دیتا ہے۔ اب قرآن یہاں پر دیکھیں احسن عمل کی بات کرتا ہے۔ میں نے 2 سال پہلے آسٹریلیا کا پورا اشرہ جو ہے وہ اسی موضوع پر پڑھا تھا کہ ہیومن افلکشنز اور قرآن کی طرف سے اس کا جو راہ حل ہے، اس میں نے یہ بہت تفصیل سے اس آیت پہ روشنی ڈالی تھی کہ ایک کوانٹیٹیو اپروچ ہوتی ہے اعمال کے بارے میں، عمل کے بارے میں۔ ایک ہماری کوانٹیٹیو اپروچ ہے اور ایک ہے ہماری کوالٹیٹیو اپروچ۔ قرآن جو ہے یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اللہ تعالیٰ کہ میں تمہارا امتحان لیتا ہوں تاکہ میں دیکھوں کہ کوانٹیٹیولی کتنا زیادہ عمل تم انجام دیتے، تم نے کتنی نمازیں پڑھی، تم نے کتنے روزے رکھے، تم نے کتنے قرآن ختم کیے، تم نے کتنے حج کیے، تم نے کتنی زیارتیں کی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے کوانٹیٹی امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ میرے لیے کیفیت امپورٹنٹ ہے، میرے لیے کوالٹی امپورٹنٹ ہے۔ اگر کوالٹی ہوگی تو وہ چیز امپورٹنٹ۔ احسن عمل کی بات کی ہے، نہ کہ اکثر عمل۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے صلوات پڑھ دیجیے کہ مولا یہ آیت کا کیا مطلب ہے؟ اور آپ نے بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ اس کا مطلب اکثر عمل نہیں ہے، عمل کی کثرت نہیں ہے، عمل کی کوانٹیٹی نہیں ہے، بلکہ اس کا اثر جو ہے وہ یہ ہے کہ کوالٹی احسن عمل ہے۔ تو کوالٹی پر جب ہم جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم کسی اور شخص کی نسبت کم نمازیں پڑھی ہوں، کم حج کیے ہوں، کم زیارتیں کی ہوں، کم قرآن پڑھا ہو، لیکن اگر ہم نے اس کو شرائط کے ساتھ، ہم نے اس کی معرفت کے ساتھ، اویئرنیس کے ساتھ اگر کوئی کام کیا ہے اور اپنی زندگی کو تبدیل کیا ہے، اپنے اندر اصلاح پیدا کی ہے، تو اس اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ کم بھی اگر وہ کام ہو لیکن اس کی قوت اور طاقت اس میں اتنی ہوگی کہ وہ ہمارے لیے زیادہ ثواب کا باعث ہے اور ہماری عاقبت کو بہتر طور پر جو ہے وہ اس سے بخیر ہو سکے گی۔ تو آپ نے دیکھا کہ کوالٹی آف عمل جو ہے بہت ضروری ہے۔ اب میں نے پریکٹیکلی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پریکٹیکلی میں نے اپنے پیشنٹس ہاسپٹل کے اندر اسپریچول کیئر کے حوالے سے میں نے ان آیتوں کو باقاعدہ ان کو عملی طور پر امپلیمنٹ کیا۔ اور میں نے اپنے مسلم پیشنٹس کو میں نے کہا کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم بلیو کرتے ہیں ٹرائل آف گاڈ کے اوپر، ہم بلیو کرتے ہیں کہ جتنی ہمیں تکلیفیں اس دنیا میں ہوں گی اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہمیں ریوارڈ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کریں کہ جتنی مصیبتیں ہم اس دنیا میں جو ہے وہ فیس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ہمیں پیوریفائی کرنے کا ایک ذریعہ بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو اس دنیا میں تکلیف میں مبتلا کرتا ہے تاکہ اس کو جو قبر اور برزخ کی منزل ہے وہاں پر اس کے لیے آسانی ہو سکے، تاکہ جو قیامت کی منزل ہے اس کے لیے اور زیادہ آسانی ہو سکے۔ اس لیے کہ جب انسان کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس دنیا میں اس کو عذاب نہیں دیتا، اس دنیا میں اس کو مصیبت مبتلا نہیں کرتا، پھر اس کے لیے عالم برزخ ہے۔ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں جو پین ہوتی ہے، دنیا میں جو پین اور سفرنگ ہے، چونکہ وہ دنیا میں اس کے لیے دوسرے راستے ہیں جس سے انسان کو ریلیف مل جاتا ہے۔ نہ تو یہاں پر پین خالص ہے اور نہ ہی کوئی نعمت خالص ہے۔
آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بلیسنگ دی، یہ نعمت دی اور مجھے اس کے علاوہ کوئی مصیبت. اگر اللہ ایک نعمت دیتا ہے تو ساتھ ہی ایک مشکل بھی ہمارے ساتھ آ جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو اس کے بہت سے راہ حل موجود ہیں، ڈاکٹرز موجود ہیں، ہاسپٹلز موجود ہیں، فیملی کی سپورٹ موجود ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو پین ہے وہ بھی خالص نہیں ہے. اور یہ بڑی پین مینجمنٹ کے اندر ڈاکٹر صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں زیادہ جرات نہیں کرنا چاہتا، لیکن پین مینجمنٹ کے حوالے سے جو بہت ان ڈیپتھ سٹڈی ہے اس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ انسان کی اگر آپ توجہ جو ہے کسی اور طرف مبذول کر دیں تو اس سے آپ کے پین مینجمنٹ پر کتنا زیادہ اثر ہوتا ہے. یعنی خود اس کا پوری آپ کی باڈی کے اوپر تفصیلی پوری یوٹیوبز کے اوپر بھی بعض ایکیڈیمک جو ہے وہ ڈسکشنز وہاں پر موجود ہیں. تو لیکن جب آخرت کا جو عذاب ہوتا ہے، جو برزخ کا ہوتا ہے، وہ زیادہ خالص ہوتا ہے. پین بھی خالص ہوتی ہے اور نعمت بھی خالص ہوتی ہے. اور پھر قیامت میں اور جنت میں اور بہشت میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہاں صرف خوشی اور خوشی ہوگی، وہاں صرف لذت ہی لذت ہوگی، وہاں کسی قسم کا درد نہیں ہوگا، کسی قسم کا رنج نہیں ہوگا. تو اپنے پیشنٹ سے میری ہمیشہ جب بات ہوتی ہے کہ ہم رضائے الہی کی بات کرتے ہیں، رضائے الہی کا یہ جو پرنسپل ہے، میں صرف یہ یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ جس دن میں اسپریچول کیئر کے اوپر تفصیل سے بات کروں گا تو میں وہاں جا کر اس بات کو پر روشنی ڈالوں گا کہ یہ قرآنی آیات اور روایات اور احادیث یہ ہمارے پاس بہت زبردست اسٹرینتھ ہے ہماری. یہ ہمارے پاس وہ ٹولز ہیں کہ جن کو ہم اس دنیا میں استعمال نہیں کر پاتے. ہمارے پاس دعا کا اسلحہ ہے لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کرتے. ہمارے پاس ہیومن ڈیسٹنی جو قضاء و قدر الہی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ قضاء و قدر الہی کا کنسپٹ ایسا ہے کہ جس کو ہم اس دنیا میں استعمال نہیں کرتے. جبکہ قرآن بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے مشکلات اور مصیبتوں اور سفرنگ کو کم کرنے میں ہیومن ڈیسٹنی کی جو ہے وہ بات کرتا ہے. اسی طریقے سے قرآن جو ہے وہ دوسرے بعض اہم پرنسپلز کی بات کرتا ہے، امتحان الہی کی بات کرتا ہے. مجھے یاد ہے کہ کینیڈین مینٹل ہیلتھ کے اندر میں نے بڑی تفصیلی ایک پریزنٹیشن دی تھی کہ جس کا عنوان تھا کہ رول آف ریلیجیس پرنسپلز ان ریڈیوسنگ اسٹریس. تو اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں اور بہت زیادہ انہوں نے، کیونکہ وہاں پر بھی اب جو مذہبی اور اسپریچول پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ کینیڈا میں جو ہے اس پر ورک ہو رہا ہے اور اس موضوع اور اس ایریے کو جو ہے بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ فنڈنگز بھی کر رہی ہے. تو بہرحال گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں کہتی ہے کہ اگر ہم تقوی اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ طریقہ سکھائے گا کہ ہم کس طریقے سے اپنی زندگی میں آنے والی مصیبتوں کو برداشت کریں. یعنی یقین کریں کہ اتنا یعنی پیرنٹس جو ہیں اتنا زیادہ آتے ہیں، فیملیز آتی ہیں، ان کی مشکلات ہیں، ان کے مسائل ہیں، لیکن جہاں انسان کو دکھ ہوتا ہے وہاں انسان یہ بھی فیل کرتا ہے کہ ایک ہی حادثہ ایک پیرنٹس کے ساتھ ہو رہا ہے ان اولاد کے حوالے سے، وہی حادثہ دوسرے پیرنٹس کے لیے ہو رہا ہے، لیکن دوسرے پیرنٹس نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا ہے، وہ اس طریقے سے اس مصیبت کا احساس نہیں کر رہے ہیں. لیکن ایک جو ہے وہ ریسٹ لیس ہے، ایک جو ہے وہ امپیشنٹ ہے، ایک جو ہے وہ بہت بے چین ہے، اور ایک جو ہے شدید اسٹریس میں اور ڈپریشن میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خارجی دنیا کے جو انسیڈنٹ ہیں ان کا اثر کم ہوتا ہے، جو ہماری اپنی سائیکالوجی ہے اس کا اثر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. پھر ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان افراد کو کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کو مشکلات سے نکالنے کی جو ہے وہ دیتا ہے، اور ایسے راستے سے رزق دیتا ہے، ایسے راستے سے سپورٹ کرتا ہے، ایسے راستے سے مدد کرتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، انسان تصور بھی نہیں کرتا کہ کہاں کہاں سے اس کی مدد آتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اس کائنات میں انگیجمنٹ، اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں انوالومنٹ جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے بہت گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اس کائنات میں کیسے انگیج ہوتا ہے، کیسے انوالو ہوتا ہے، کیسے سپورٹ کرتا ہے، یہ پوری ایک سائیکالوجی اور تھیولوجی ہے کہ جس پر میں انشاءاللہ کبھی کبھی اپنے لیکچرز کے درمیان اشارہ کرتا ہوں.
ان میں سے ایک یہ ہے کہ ٹریڈیشنز آف گاڈ، اللہ تعالیٰ کی کچھ ٹریڈیشنز ہیں، اللہ تعالیٰ کی کچھ سنتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان ٹریڈیشنز کی بنیاد پر انوالو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں مثالیں ایک دو دیتا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے توقع کریں، اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، لیکن آپ خود کچھ نہ کریں، آپ خود کوئی ایفرٹ نہ کریں۔ یہ دعا اور توکل اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، یہ تمام تر کوشش کے بعد ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی ایفرٹس نہ کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ جب کبھی میں دعا کے موضوع پر تفصیل کے ساتھ بات کروں گا تو وہاں پر میں چاہوں گا کہ بہت ڈیٹیل میں اس مسئلے کو اس پر بات کروں کہ یہ ہماری دعائیں قبول کیوں ہوتی ہیں اور یہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم مجھے پکارو گے تو میں تمہارا جواب دوں گا، میں تمہیں رسپونڈ کروں گا، تو پھر یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اپنی جگہ پر ہم نے تقوی کے حوالے سے ہم نے پڑھی۔ قرآن مجید کی جس آیت کو میں نے آج جس کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بڑی ہی تفصیل کے ساتھ بہت ہی خوبصورت پہلو ہیں کہ قرآن جس کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ ہے سورہ حجرات۔ یہ سورہ حجرات جو ہے اس کے اندر ہمارے بعض علماء یہ لکھتے ہیں کہ اگر اس سورہ کا نام سورہ اخلاق بھی ہوتا تو تب بھی بہت اچھا تھا۔ اب آپ سوچیں کہ کتنے باریک اخلاقی نکات جو ہیں اس سورہ کے اندر موجود ہیں۔ ابتدا میں نے جو آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم جو ہو وہ رسول اپنے خدا اور رسول سے آگے مت جاؤ، یعنی تم اس سے پہلے کہ تمہارا خدا تمہیں فیصلہ سنائے، تمہارا رسول تمہیں فیصلہ سنائے، تم خود آگے بڑھ کر خود کوئی فیصلہ مت کرو۔ تم آگے بڑھ کر، اگر میں آج کی زبان استعمال کروں تو تم خود شریعت کے ٹھیکیدار مت بن جاؤ، بلکہ تم انتظار کرو کہ تمہارا رسول کیا کہتا ہے، تمہارا خدا کیا کہتا ہے، تمہارا قرآن کیا کہتا ہے، تمہارا امام کیا کہتا ہے، تمہارا ولی کیا کہتا ہے۔ ہم اس کے سامنے سر تسلیم ہوں۔ ہمیں قرآن و سنت سے ہمیں جو کچھ ملتا ہے، ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے سامنے تسلیم ہوں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ہماری پرسنل ایک ذاتی ہماری اپروچ ہوتی ہے، ذاتی ٹینڈنسی ہوتی ہے، ذاتی انکلینیشن ہوتے ہیں، ذاتی انٹرسٹ ہوتا ہے۔ ایک خاص کلچر کی وجہ سے ہمیں ایک چیز اچھی لگتی ہے اور ہم اس کو شریعت میں شامل کر لیتے ہیں، لیکن ضرورت اور پھر جب میں اپنے ایکسپیرینس کی بات کرتا ہوں، جب آپ شریعت کسی کو بتانا چاہیں کہ بھئی آپ یہ جو کام کر رہے ہیں، یہ جو ریچولز آپ کر رہے ہیں یہ شرعی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں جب بھی جس منزل پر بھی ہمیں حکم خدا اور حکم رسول اور حکم امام پتہ چل جائے تو ہمیں چاہیے کہ اس کے سامنے سر تسلیم میں خم ہو جائے، ہمیں چاہیے کہ اس کے سامنے ہم جھک جائیں۔ یہ جو ہمارا سبمیشن ہے اور یہ جو ہمارا سر تسلیم ہونا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی میں کہ حکم خدا اور حکم رسول۔ تو یہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ تم ان سے آگے آگے مت جاؤ، رسول سے زیادہ انقلابی بننے کی کوشش نہ کرو، رسول سے زیادہ مذہبی بننے کی کوشش نہ کرو، اور پھر واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ، اور پھر ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمیع علیم ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگلی آیت جو ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اپنی آوازوں کو رسول کی آواز سے نیچے رکھو۔ دو تین آیتیں ہیں جو ایک جیسے قریب ہیں آپس کے اندر، تو اس وقت میں بھی زیادہ ہسٹری میں نہیں جانا چاہتا، تو میں چاہتا ہوں کہ اصل کانٹینٹس کے اوپر آؤں۔ اصل اس زمانے میں بنی تمیم مختلف قسم کی اس کے شان نزول بیان کیا گیا ہے کہ وہ آتے تھے، وہ اتنے بدتمیز تھے اس زمانے میں، ایٹیکیٹس نام کی کوئی چیز نہیں تھی، آداب نام کی کوئی چیز نہیں تھی، تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور وہ رسول کو گھر سے باہر پکارا کرتے تھے، نہ کوئی آداب کا خیال رکھتے تھے، نہ کوئی القابات کا خیال رکھتے تھے،
اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ رسول جو ہیں وہ ممکن ہے کہ کسی اور کام میں مصروف ہوں گے، کوئی اور ان کے پاس ملنے والا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وحی کے نزول کا وقت ہو. تو اسی طریقے سے جب رسول کے پاس بیٹھتے تھے تو وہاں پر بھی جو ہے وہ رسول سے اونچی ان کی آواز ہوتی تھی، وہ شور مچاتے تھے، وہ بات کو سننا پسند نہیں کرتے تھے. تو یہ سارا کانٹیکسٹ ہے ان آیات کا. لیکن اب جو اس وقت نبی موجود نہیں، اس وقت تو امام معصوم موجود نہیں ہے، تو آج بھی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ خدا اور رسول کے فرمان کو اپنی زندگی میں کیسے مقدم رکھتے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ کمیونٹیز میں ہمارا جانا ہوتا ہے، آنا ہوتا ہے، اتنا دکھ ہوتا ہے کہ مثلا آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کمیونٹی ممبرز ہیں، تو کسی ایک شخص نے سوال کیا، اب وہ سوال کر رہا ہے تو میں نے ہی جواب دینا ہے، اس لیے کہ میں نے اپنی ساری زندگی اس میں لگائی ہے. اگر آپ نے اپنے ایریے میں اپنی فیلڈ میں ساری زندگی لگائی ہے تو مجھے خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے، مجھے استفادہ کرنا چاہیے. یہ تو انسان کی عقل کہتی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ آپ عالم ہونے کی حیثیت سے آپ جواب دیں، دوسرے لوگ جواب دینے لگتے. اب یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ ہمارے ہاں یعنی کثرت سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ مختلف سینٹرز کے اندر یہی ہوتا ہے کہ ابھی آپ نے جواب دینا شروع بھی نہیں کیا تو اس کے بعد جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ دوسرے جواب دینے لگتے ہیں. اچھا اب پھر وہ اوپر سے یہ بھی چاہتے ہیں کہ مولانا تائید بھی کریں. اب یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہو جاتا ہے کہ اب اس کی تائید بھی کریں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا اسی طریقے سے ہمارے ہاں یہ بھی میں ساتھ ساتھ عرض کروں کہ ہمارے سینٹرز کے اندر دیکھیں آپ سپیچ کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ کی ایک ایکسپرٹیز ہے، آپ کی اسپیشلائزیشن ہے، آپ کی تعلیم اس کے اندر ہے. اگر آپ ممبر پر بیٹھے ہیں تو اس کی ایک وجہ ہے، آپ کی ایجوکیشن ہے، آپ کی بیک گراؤنڈ ہے، آپ کا ایکسپیرینس ہے. لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ چاہے وہ مینجمنٹ سے ہوں چاہے وہ دوسرے ہوں، وہ آپ کی تقریر سے پہلے پورا مذہب خود ممبر سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں انسان ٹیریبل مسٹیک کر رہا ہوتا ہے. یعنی میں ہمیشہ، کچھ لوگ میری مخالفت کرتے ہیں، کچھ لوگ تائید کرتے ہیں میری، لیکن میرا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کوئی چلیں ایک آپ نے روایت بیان کر دی، آپ نے ایک حدیث بیان کر دی، لیکن آپ باقاعدہ مذہب بیان کرنا شروع کر دیں ممبر سے اور پھر جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ مولانا آپ کی تائید بھی کریں. ایک بڑا خطرناک مسئلہ ہے. ظاہر ہے کہ جب آپ کی ایکسپرٹی نہیں ہے اس کے اندر، سب سے زیادہ ظلم جو ہو رہا ہے وہ اسلامک سٹڈیز کے اوپر ہو رہا ہے. کیوں اسلام؟ وجہ کیا ہے کہ دنیا میں دوسرے سبجیکٹس بھی ہیں. اگر آپ ہیومن سائنسز کو دیکھ لیں، اگر آپ سائیکولوجی کو دیکھ لیں، اگر آپ سوسیولوجی کو دیکھ لیں، آپ دوسرے فیلڈز کو دیکھ لیں، وہاں پر ہر شخص ایکسپرٹ کی طرف جاتا ہے، ہر شخص اسپیشلائزیشن کی طرف جاتا ہے. اگر آپ اس فیلڈ کے ماہر نہیں ہیں تو کوئی شخص آپ کو، لیکن اسلامک سٹڈیز کو ہم مختلف سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہر شخص کو مذہب پر اظہار خیال کرنے کا حق حاصل ہے، ہر شخص جو ہے دین کے اوپر بات کر سکتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. لہٰذا یہ چیز ہم یہاں پر سیکھتے ہیں کہ خدا اور رسول سے آگے آگے جانا، اور اس سے پہلے کہ ہمیں حکم خدا معلوم ہو. اور ایک تیسری چیز جو ہماری کمیونٹیز میں بہت زیادہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اگر کوئی بھی اسلام کے نام پر کام کرتے ہیں، دین کے نام پر کام کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم واقعاً شرعی لحاظ سے اس کی صورتحال کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. ہمارے علماء، ہمارے فقہاء، ہمارے مجتہدین، ہمارے جو مراجعین ہیں، مراجع ہیں، وہ کیا اس سلسلے میں کہتے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اسلام کا کون سا امیج ہے جو پیش کر رہے ہیں. کیا ہم اسلام کا چہرہ، اب آپ دیکھیں کہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ ٹائم اینڈ سپیس سے ہے. اس کا تعلق جو ہے چینجنگ ریالٹیز سے ہے. یعنی جب تک ہم اسلام کو اور قرآن کو چینجنگ ریالٹیز ان ہیومن انٹلیکٹ اور اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں بنائیں گے، ہم اس دین کو کس طریقے سے بہتر طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کر سکیں گے. میری ایک کتاب ہے بڑی ڈیٹیل میں اور بڑا ریسرچ ہے، اگر کسی کو چاہیے ہو تو وہ پبلشڈ ہو چکی ہے، وہ انٹرنیٹ پر بھی میرے پاس موجود ہے، اور اس کا عنوان ہے رول آف ٹائم اینڈ اسپیس ان انڈرسٹینڈنگ قرآن اینڈ سنہ. کہ ٹائم اور اسپیس کا کیا اثر ہوتا ہے اور کہاں کہاں اس کا جو ہے وہ اثر. مثال کے طور پر اگر میں پاکستان میں ہوں، اگر میں ایران میں ہوں، اگر میں افغانستان میں ہوں، تو ضروری نہیں کہ جو کام میں اسلام کے نام پر افغانستان میں کرتا ہوں وہی میں یورپ میں بھی کروں، وہی میں امریکہ میں بھی کروں.
وہی میں کینیڈا میں بھی کروں. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہاں کے لوگوں کی انٹلیکچوئل حیثیت کیا ہے, یہاں کے لوگوں کی ایموشنل حیثیت کیا ہے. ہو سکتا ہے وہاں پر بعض چیزیں ایکسیپٹیبل ہوں, لیکن ضروری نہیں کہ یہاں پر بھی ایکسیپٹیبل ہوں. میں آپ ہی سے ایک مثال دے کے پوچھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے بچپن کی طرف چلے جائیں تو ہمارے جو ہے وہ میں دیکھتا ہوں کہ 20 سال پہلے 30 سال پہلے والدین اپنے بچوں کو مارتے تھے. اپنے بچوں کو جو ہے وہ جو پنشمنٹ تھی, فزیکل پنشمنٹ, وہ ان کو دیا کرتے تھے. لیکن آج کے والدین ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے کو لیگل حیثیت اور لاز وغیرہ جو ہے اس کو میں بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن اب ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے بچے کو جو ہے وہ فزیکلی پنش کریں. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ چینج ہے, ہیومن ڈیولپمنٹ ہے, عقل کی ڈیولپمنٹ ہے. یہ کوئی سازش نہیں ہے, یہ مجموعی طور پر انسانی معاشرہ جو ہے اس مقام تک جا رہا ہے کہ جہاں بعض چیزوں کو وہ برداشت نہیں کر سکتا. تو ہم جس سوسائٹی میں ہیں وہاں پر امیج کیا دینا چاہتے ہیں دین کا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دین کا کون سا چہرہ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں, آیا اس کا مثبت رخ پیش کر رہے ہیں یا اس کا منفی رخ پیش کر رہے ہیں. میں نے بہت ہی اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں کیا میں جان بوجھ کر, لیکن میرا خیال ہے کہ اشارے کافی ہیں کہ ہم اس بات کو سمجھیں, کیونکہ میں جرمنی میں ایک عرصہ رہا, وہاں پر بھی میں یہ دیکھتا تھا کہ واقعاً بجائے اس کے کہ ہم اسلام کی تبلیغ کا باعث بنیں, بجائے اس کے کہ ہم اسلام کو پروموٹ کریں, بجائے اس کے کہ ہم صحیح پروپیگیٹ کریں, وہاں پر ہم اسلام کا منفی اثر جو ہے وہ آ رہا ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ آج کل یوٹیوب کا دور ہے, ہمیں یہ نہیں پتا کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, ہمیں یہ نہیں پتا کہ آج کل ہمارا معمولی ترین عمل جو ہے فوری طور پر 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پوری دنیا میں اس کو جو ہے وہ ریفلیکٹ کر دیا جائے گا, پوری دنیا میں اس کو پوسٹ کر دیا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ کسی زمانے میں اگر ہم نے کوئی بھی عمل اسلام کے نام پر انجام دیا, ہو سکتا ہے کہ اس کی ٹھیک ہے وہ ضرورت ہو, لیکن ہر دور کے تقاضوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے, ٹائم اینڈ سپیس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. لہٰذا یہ نقطہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیتوں کے ذیل میں اس پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی لیے لوگ بحث کرتے ہیں کہ نہیں اس سے تو دین کا چہرہ کوئی نہیں بگڑتا. اب یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ چونکہ اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں, چونکہ ہماری عادت ہو چکی ہے. یہ جو ایڈکشن ہے, یہ ایڈکشن کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے. لوگوں کو ایڈکشن ہوتی ہے, ایڈکٹڈ ہوتے ہیں, کسی کو چائے کی ایڈکشن ہوتی ہے, کسی کو الکوہل کی ایڈکشن ہوتی ہے, اور کسی کو اپنی فکر کی ایڈکشن ہو جاتی ہے. وہ اپنی عادت کو تبدیل نہیں کر سکتا, اپنے بیہیویئر کو تبدیل نہیں کر سکتا, اپنی فکر کو تبدیل نہیں کر سکتا. یہ فکر کو تبدیل نہ کرنا یہ بھی ایک ایڈکشن ہے, اور ایڈکشن جو بھی ہو وہ نقصان دہ ہوتی ہے. تو اس مسئلے کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ بعض لوگ یہ بھی تشخیص نہیں دے سکتے کہ آیا ہم اسلام کے چہرے کو بہتر بنا کر پیش کر رہے ہیں یا اسلام کے چہرے کو جو ہے ہم بگاڑ کر پیش کر رہے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. ایک حدیث کی طرف جانا چاہتا ہوں, ایک روایت کی طرف, اور وہ یہ کہ ہم بات کر رہے ہیں یہ ادب, اخلاق اور تہذیب کی. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ادب سکھائیں, اپنے بچوں کو اخلاق سکھائیں, اپنے بچوں کو تہذیب سکھائیں. زیادہ ضروری ہے کہ مثلا جیسے ظاہر ہے کہ ہم شمالی امریکہ میں رہتے ہیں, نارتھ امریکہ میں رہتے ہیں, ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں. ہمارے لیے ہماری زندگی بہت زیادہ, ہم بیزی ہیں, ہمیں دن رات بھاگنا ہوتا ہے اپنے ایکسپینسز کو میٹ کرنے کے لیے. لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم وہ جو پین لینی چاہیے انسان بچوں کی تربیت کے لیے, جو ادب اور تہذیب سکھانے کے لیے, ہمارے پاس اتنی سائیکولوجیکلی اور فلسافیکلی جو ہے ہمارے پاس اتنی کریج ہی نہیں ہوتی, اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ ہم بچوں کو کچھ سکھا سکیں یا بتا سکیں, بلکہ ان کو اور بزی رکھنے کے لیے ان کے ہاتھ میں ہم کوئی لیپ ٹاپ پکڑا دیتے ہیں, کوئی آئی پیڈ پکڑا دیتے ہیں تاکہ وہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ڈسٹرب نہ کریں. تو یہ کیا چیزیں ہیں کہ قرآن و سنت اس کی شدت کے ساتھ مخالفت کرتا ہے. یعنی میں نے خود کئی مرتبہ میں آپ کو اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ بعض جگہ مثلا آپ کا بچہ ہے جو کوئی اچھی حرکت نہیں کر رہا ہے, اب میں آپ کو ایک تربیتی حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں, اچھی حرکت نہیں کر رہا ہے, اور میں تھکا ہوا ہوں کہ میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں بچے کو کہوں کہ تم یہ صحیح نہیں کر رہے. لیکن جب میں یہ سوچتا ہوں کہ نہیں, یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں جتنا بھی تھکا ہوا ہوں لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس مقام پر میں پوائنٹ آؤٹ کروں,
تو کیا ہوتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس وقت مدد کرتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی فیور کرتا ہے اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے, کیونکہ ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے. آپ ہر وقت ہر چیز کی نصیحت نہیں کر سکتے. یہ بھی ایک بڑی ایک مصیبت ہے ہمارے ہاں کہ ہم خام خواہ نصیحت ایسے وقت پہ کرتے ہیں جب اس کا وقت نہیں آیا ہوتا. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. مثلا ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جب آپ کافی ہاؤسز میں جائیں, اب یہاں پر سٹار بکس ہے, وہاں پر بھی ہے, لیکن وہاں پر ٹم ہارٹن بہت زیادہ ہے, تو لوگوں کو ایڈکشن ہے اس کی کہ وہ جب تک $2-4 ٹم ہارٹن کو نہ دیں وہ اپنا کام شروع نہیں کر سکتے, بڑا مشکل ہو جاتا ہے وہاں پر. تو وہاں آپ جاتے ہیں میزوں کے اوپر, میزیں گندی ہوتی ہیں, لوگ اپنی چیزیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, صفائی کا ادھر کی طرف سے بھی خیال نہیں رکھا جاتا کہ فوراً کلین کر دیں. تو اس وقت میں خود بخود سوچتا ہوں کہ اگر لوگ تھوڑا سا خود ہی صفائی کا خیال رکھیں, جس میز سے اٹھیں اس کو بالکل کلین کر کے, اس میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا. اب جو بات میں کرنا چاہتا ہوں, اب میں اپنے بچوں کے ساتھ جب جاتا ہوں تو ان کو میں خاص طور پر یہ ٹریننگ دیتا ہوں کہ کوئی چیز مجھے میز کے اوپر نظر نہ آئے, بالکل کلین کر کے اٹھو کہ بعد میں آنے والا جو ہے وہ اس کے لیے آسانی ہو سکے. جب آپ بچوں کو شروع سے تربیت دیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر وہ خود بخود ٹرین ہو جائیں گے. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. بس میں ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں انشاءاللہ. بہت تفصیلی باتیں ہیں جو مجھے انشاءاللہ کرنی ہیں اور آنے والے دنوں میں کروں گا. کہ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ادبوا اولادکم علی 3 حساب, اپنی اولاد کی تربیت کرو 3 خصوصیات کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حب نبی کا, اپنے نبی کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا کرو. وہ حب اہل بیت ہی, اور اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرو. وہ قراءت القرآن, ان کو قرآن کے ساتھ وابستہ کرو, قرآن کی محبت ان کے اندر پیدا کرو. یہ جو محبت ہے 2 قسم کی محبتیں ہوتی ہیں. یہ میرا موضوع نہیں ہے, کسی موقع پہ بات کروں گا. بہت بڑی مسکنسیپشنز ہمارے اندر ہیں. ہم محبت رسول کی بات کرتے ہیں, ہم محبت خدا کی بات کرتے ہیں, ہم محبت اہل بیت کی بات کرتے ہیں, لیکن محبتیں 2 قسم کی ہوتی ہیں. ایک فیک محبت ہوتی ہے اور ایک ریئل محبت ہوتی ہے. جو فیک محبت ہوتی ہے وہ نظر آ جاتی ہے, اور ریئل محبت جو ہے وہ نظر آ جاتی ہے. جو محبوب ہے وہ آپ کو کھینچتا ہے اپنی طرف. اگر وہ فیک محبت ہوگی تو محبوب آپ کو شر کی طرف کھینچے گا, وہ برائی کی طرف کھینچے گا. اگر حقیقی محبت ہوگی اور محبوب حقیقی ہوگا تو وہ حقیقی محبوب آپ کو اپنی طرف کھینچے گا, آپ کو تباہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو کمال پر لے جانے, آپ کو پرفیکشن کے لیے, آپ کی پیوریفیکیشن کے لیے لے جائے گا. لہٰذا جب محبت نبی کی بات ہے, محبت اہل بیت کی بات ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح محبت کا بچوں کے دلوں میں پیدا کرنا. وہ محبت نہیں کہ جس کا ہمارے عمل پر اثر نہ ہو, وہ محبت نہیں کہ جو فیک محبت ہو, وہ حقیقی محبت جو ہے وہ دلوں میں پیدا ہو. اور قرآن کی محبت, اس سے خود بخود انسان کو ادب اور تہذیب شامل ہو جائیں گی. فَإِنَّ حَمَلَةَ الْقُرْآنِ فِي ظِلِّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اب آیت دیکھیے گا کہ یوم قیامت جو لوگ اہل قرآن ہیں, جو قرآن سے مانوس ہوتے ہیں, روز قیامت وہ اللہ تعالیٰ کے سائے تلے ہوں گے. کون سے روز قیامت؟ حدیث ہی کہتی ہے یوم لا ظل لہ, وہ دن کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا مگر اللہ کا سایہ, مع انبیائہ و اوصیائہ, اللہ کا سایہ اپنے انبیاء اور اپنے اوصیاء کے ساتھ. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جتنا زیادہ ہو سکے اس ماہ میں عبادت کر سکیں, اور شعور اور بصیرت کے ساتھ اور آگاہی کے ساتھ جو ہے ہمیں عبادت کریں, اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو ماہ مبارک رمضان میں قبول فرمائے. پروردگارہ تجھے تیری عزت و جلالت کا واسطہ ہمیں حقیقی ایمان کی روشنی سے ہمارے قلوب کو منور فرما. پروردگارہ جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما, ہماری ماں بہن بہو بیٹیوں کو حیا و عفت عطا فرما. پروردگارہ ہماری نوجوان نسل کو ہدایت فرما. پروردگارہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما. جو مریض ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما. پروردگارہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انکا انت سمیع الدعاء.